الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے پیج سے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے محترم سامعین، آج ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے پیج سے، فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ کے لیے ایک کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے احباب کے لیے ہے، اور بالعموم سبھی کے لیے علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین پلیٹ فارم بھی ہے۔ طہارت کورس میں ہم انشاءاللہ العزیز طہارت کے مسائل، نجاست کیا ہوتی ہے، نجاست کے بارے میں سیکھیں گے کہ نجاست کہتے کس کو ہیں، اور نجاست کی کتنی اقسام ہیں، اور اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں استنجا کے مسائل، احکام، اور استنجا کرتے وقت کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور کون سی یہ احتیاطیں ہیں کہ جو ہم دوران استنجا جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو پاک کرنا، نجاست کا احکام ہم پڑھیں گے، چونکہ طہارت کے مسائل ہیں تو طہارت 2-3 طرح کی جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ جسم کی طہارت بھی اس میں شامل ہے، بدن کی طہارت کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی طہارت بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی جگہ جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا جس جگہ پر ہم نے بیٹھنا ہے، وہ اگر نجس ہو جاتی ہے، اس کی طہارت کا بھی جو ہے وہ اس میں سکھایا جائے گا انشاءاللہ اس کورس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو اور غسل کے تفصیلی احکام انشاءاللہ العزیز۔ 3 دن کا ہمارا یہ طہارت کورس ہے، اور یہ روزانہ انشاءاللہ العزیز آج اس کی پہلی ٹرانسمیشن ہے، اور 3 دن آج، کل اور پرسوں 3 دن یہ پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے انشاءاللہ العزیز فیس بک پیج پر، فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ لائیو جو ہے وہ چلا کرے گا۔ آپ تمام احباب سے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ جو ابھی ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں تو وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو شیئر بھی کیجئے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی علم دین سیکھنے کے اندر شریک ہو سکیں۔ آج کا جو ہمارا کورس کا سیشن ہے، پہلی جو ہماری یہ کورس کی کڑی ہے، اس میں ہم سب سے پہلے نجاست کے بارے میں سیکھیں گے کہ نجاست کتنے طرح کی ہوتی ہے اور نجاست کے احکام کیا ہیں۔ پھر نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ نجاست اس چیز کو کہتے ہیں، گندگی، غلاظت اور نجس، ناپاک کوئی بھی چیز ہو تو اس کو نجاست کہا جاتا ہے، اور نجاست کی بیسک طور پر 2 اقسام فقہا نے بیان فرمائی ہیں، ایک نجاست غلیظہ ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہے۔
نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کی تعریفات میں فقہا نے اس انداز سے وضاحت فرمائی ہے۔ غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حکم کے اعتبار سے سخت ہے، جس کا حکم سخت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تھوڑی سی بھی وہ نجاست آپ کے بدن پر لگتی ہے، تھوڑی سی بھی اس کی ایک مقدار مطلب شریعت نے بیان فرمائی ہے، لیکن وہ اگر کم مقدار میں بھی لگتی ہے تو اس کا پاک کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، بسا اوقات واجب ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کا پاک کرنا یہ سنت اور مستحب کے درجے پر آتا ہے۔ اور نجاست خفیفہ، اس کی تعریف میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ نجاست ہے کہ جس کو پاک کرنے کا جو حکم ہے وہ نجاست غلیظہ کی نسبت قدر ہلکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بنا پاک کیے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا جو ہے وہ ہم دیگر عبادات کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نجاست خفیفہ وہ ہے جو نجاست غلیظہ کے مقابلے میں کچھ ہلکا حکم رکھتی ہے، تو اس لیے ایک نجاست غلیظہ ہو گئی اور دوسری نجاست خفیفہ۔ یہ دو بیسک نجاست کی قسمیں ہیں۔ اب پھر نجاست کی غلیظہ کی آگے اقسام اور حکم ہم سنیں گے۔ نجاست غلیظہ میں فقہا نے فرمایا کہ اس کی پھر وہ اگر ہم اس کی تعریفات میں اس کو شامل کرنا چاہیں یا وضاحت میں شامل کرنا چاہیں تو فرمایا کہ انسان کے بدن سے جو بھی ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے، اس سے غسل واجب ہو جائے یا وضو واجب ہو جائے، یعنی وضو بندے کو دوبارہ کرنا پڑے، تو اسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے، حیض و نفاس اور استحاضے کا خون، منی، مزی، ودی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو اگر جسم انسانی سے نکلتی ہیں تو ان سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے نکلنے سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقہا نے فرمایا دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ ناف سے یا آنکھوں سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، دکھتی آنکھ کا جو آنسو، اسی طرح ناف سے بعض اوقات درد کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، تو یوں ہی وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی نجاست غلیظہ میں ہے۔ اسی طرح خشکی کا کوئی بھی جانور ہے تو اس کا جو بہتا ہوا خون ہے، اس کے اندر جو سرکولیٹ کر رہا ہے، جب اس کے جسم سے نکلے گا اور نکل کر کسی چیز کو بھی لگے گا تو وہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ مردار کا گوشت، مردار کی چربی، جانوروں میں بہتا ہوا خون، اور جس جانور میں بھی بہتا ہوا خون ہوتا ہے اگر اس کو بغیر ذبح شرعی کے جو ہے وہ مر جائے تو وہ مردار ہے۔ تو مردار کا بھی جو خون ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے اور اس کی جو چربی ہوتی ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو مجوسی یا بت پرست نے یا مرتد نے ذبح کر دیا، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے یا مجوسی ہے یا بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا تو اب وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ جب وہ جانور حرام ہوگا تو اس کو حرام جانور کے جو گوشت اور چربی کے حکم میں اس کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح حرام چوپائے، حرام جانور جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور وغیرہ، ان کا پخانا بھی جو ہے وہ ناپاک ہے اور یہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ گھوڑے کی لید، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ مطلب بعض اوقات ان چیزوں کے ساتھ زندگی کے اندر انسان کا واسطہ پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا اپنی سواری اس انداز سے ہے تو اس کے نجاست کپڑوں کو لگ جائے، یا بعض اوقات اپنی ہی جو ہے وہ انسانی نجاست کسی وجہ سے لگ جائے، تو احکام سیکھنا انسان پر ضروری ہے، اور تاکہ انسان اس کو بر وقت پاک کر سکے اور اپنی عبادات بجا لا سکے۔ پھر فرمایا کہ جو پرندہ اونچے نہیں اڑ پاتے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، اور وہ بطخ چھوٹی ہو یا بڑی، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ پھر ہر قسم کی شراب، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو شراب سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی جو شراب ہے یہ بھی
نجاست غلیظہ ہے۔ اور سانپ کا پخانہ اور پیشاب اور سور کا گوشت اور ہڈی، چونکہ سور یہ نجاست سے بھرپور اور مکمل اس کا جو بدن ہے یہ نجس ہے اور نجس العین ہے، تو اس کی ہڈی ہو، گوشت ہو، بال ہو، اگرچہ ذبح بھی کر لیا جائے اس کو، تب بھی جو ہے یہ نجاست غلیظہ کے حکم میں آتا ہے۔ اسی طرح چھپکلی یا گرگٹ کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ پھر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے عوام الناس کی، جس کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں ہوتی، یہاں توجہ ہوتی ہے لیکن لوگ عوامی بات کو بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ لیتے ہیں، اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کا جو پیشاب ہے، اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، چونکہ بچے چھوٹے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو یا جو چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا یا بچی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اگر پیشاب کر دیا یا اس نے جو ہے وہ دودھ پیا تھا اور وہ واپس نکال دیا تو وہ بھی پاک ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ درست مسئلہ اور فقہا نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، بہار شریعت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب اور پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہو، چاہے وہ 10 دن کا ہو، بچہ چھوٹا ہے، چاہے جو ہے وہ جتنے بھی ابھی اس کے ایام وہ نابالغی کے ہی بھلے چل رہے ہوں، اگر اس نے پیشاب اور پخانہ کپڑوں پر، چارپائی پر، بستر پر یا ایون کہ کسی بھی جگہ پر کر دیا ہے، تو اب اس کو پاک کرنے کا وہی حکم ہوگا کہ جو نجاست غلیظہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور حکم انشاءاللہ ہم اس کا سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس نے دودھ ڈال دیا، یعنی اس نے کیا کر دی اور وہ دودھ معدے سے ہو کر آیا، یعنی کیا کی صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیتے ہوئے اس نے کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیا، وہ تو نجس نہیں ہے، لیکن اگر بچے نے دودھ پیا ہے، معدے میں گیا ہے، معدے سے کیا کی صورت میں اب واپس آیا ہے اور اس کو دودھ ڈال دینا کہتے ہیں، تو اب اگر وہ منہ بھر ہے، یعنی اتنی مقدار میں ہے کہ جس کو روکنے کے لیے تکلف کیا جائے بتکلف اس کو روکا جائے، تکلف کے بغیر اس کو نہ روکا جا سکے، وہ اس کی مقدار سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی نجاست غلیظہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی کی سونڈ کی جو رطوبت ہوتی ہے، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے جو ہوتے ہیں، درندہ وہ جانور ہوتا ہے کہ جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے، تو ان کا جو تھوک ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات لوگ شوقیہ طور پر کتا پال لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف اس طرح کے چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو پالنے کا یا کسی ایسی جگہ پر موقع ملتا ہے جہاں پر یہ ہوتے ہیں تو لوگ ان سے کھیلتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جب یہ مانوس ہو جاتے ہیں تو ان کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ جائے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بدن پر لگ جائے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح ان کا تھوک اور جو پسینہ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے۔ اب نجاست غلیظہ ہم نے سنی کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہوتی ہیں اور کون کون سی نجاست خفیفہ ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں نجاست غلیظہ کا حکم، کہ نجاست غلیظہ اگر کتنی لگی ہوگی تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، کس قدر لگی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، واجب کے حکم میں ہے، فرض کے حکم میں ہے، یا سنت و مستحب کے حکم میں ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ پہلے اس کے ہم حکم سنیں گے کہ 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر اگر نماز پڑھے گا تو سخت گناہگار ہوگا، اور اگر فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کو ہلکا جان کر پڑھے گا کہ چلو کوئی بات نہیں نماز ہی ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے، تو فرمائے یہ کفر ہے، اس طرح نماز پڑھی تو یہ کفر ہے۔ نجاست غلیظہ کا ایک حکم تو یہ ہے، یعنی اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے، اس کو 3 جگہوں پر کیٹیگرائز کیا ہے فقہا نے۔ ایک تو یہ ہے کہ درہم سے زیادہ لگ جائے، تو ہم نے سنا کہ یہ فرض کا حکم رکھتی ہے۔ دوسری اس کی سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ درہم کے برابر ہو، درہم سے زیادہ نہ ہو، درہم کے برابر ہو، تو فرمایا درہم کے برابر اگر کپڑے یا بدن پر یہ لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا
جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کا ترک ہوگا اس لیے یہ دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، اور جان بوجھ کر نماز پڑھی تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے، چونکہ سنت کا ترک کیا ہے تو اس لیے خلاف سنت ہے، اور ایسی نماز کو دہرانا یہ بہتر ہے۔ اب ہم نے اس ان تینوں قسموں کے اندر ہم نے ایک چیز جو ہے وہ سیم دیکھی، وہ یہ ہے کہ فقہا نے جو بیان فرمایا کہ درہم کی مقدار سے زائد ہوگی، درہم کی مقدار کے برابر ہوگی، یا درہم کی مقدار سے کم ہوگی۔ درہم کی مقدار سے زائد ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، درہم کی مقدار کے برابر ہو تو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ اب درہم کی مقدار کتنی ہے یہ بھی ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، چونکہ درہم کی مقدار وہ بھی فقہا نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہر چیز علم دین سیکھنا چاہیے، اور ہر چیز علماء نے کتابوں کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں سے بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے، تو معتبر علماء کرام سے اور خوش عقیدہ علماء کرام سے ان کی صحبت حاصل کرتے رہیں اور علم دین کا خزانہ حاصل کرتے رہیں۔ نجاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس میں دو طرح سے اس کی تقسیم کری۔ درہم کی تعیین ہے، درہم کو دو طرح سے اس کی تقسیم کاری پھر کی گئی ہے۔ اگر تو نجاست غلیظہ گاڑی ہوگی یا پھر نجاست غلیظہ پتلی ہوگی، مطلب گاڑی جیسے پاخانہ ہے، لید وغیرہ ہے، اور اسی طرح گوبر وغیرہ ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے۔ تو اگر تو نجاست غلیظہ گاڑی ہے تو اس سے مراد وزن کے طور پر جو ہے وہ درہم لیا جائے گا، اور ایک درہم کی جو مقدار جو ہوتی ہے وہ 4.5 ماشے، ٹھیک ہے جی، 4.374 گرام، یہ ہے 4.5 ماشے، اور یہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ لہذا اگر جہاں اب ہم نے نجاست کا حکم یہ پڑھا کہ ایک درہم سے زیادہ ہوگی تو فرض ہے، برابر ہوگی تو واجب ہے، کم ہوگی تو سنت ہے، تو وہاں مراد اسے یہ ہوگا کہ اگر کسی جسم پر، بدن پر، کپڑے پر یا جگہ پر 4.374 گرام یا 4.5 ماشے سے زیادہ لگی ہے تو فرض ہے، 4.5 ماشے کے برابر لگی ہے تو اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر 4.5 ماشے سے کم ہے تو دھونا سنت ہے، اور یہ اندازے کے طور پر بندہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ تو ہے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب نجاست گاڑی ہوگی، اور اگر نجاست غلیظہ جو ہے یہ پتلی ہو، لیکوڈ فارم میں ہو، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، قے ہے، اور اسی طرح کی دیگر پتلی نجاست کے حکم میں جو بھی چیز آئے گی، اگر تو وہ صورتحال ہے تو اس میں پھر اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہوگی اس کو درہم کے اندر مراد لیا جائے گا، اور اس میں پھر جو ہے وہ کس انداز سے فقہا نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر ہم اپنی ہتھیلی کو ہموار کریں اور ہتھیلی کا جو درمیان والا حصہ ہے اس پر ہم پانی گرائیں، اور پانی گرا کر اس کو بالکل جو ہے وہ ہاتھ کو اپنے کو پلین کریں اور سیدھا رکھیں اسٹریٹ کر کے، اس پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی کا کچھ حصہ ہماری ہتھیلی پر رک جائے گا، اور جو زائد پانی ہوگا وہ گر جائے گا، اور یہ جو درمیان میں ہتھیلی کے پھیلاؤ ہے، ہتھیلی کا بالکل جو درمیان والا حصہ ہے، اس پر پانی جتنا رک جائے اتنا درہم شمار کیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے 5 والا یا 10 والا سکہ ہوتا ہے، اگر وہ ہم ہاتھ پر رکھتے ہیں تو وہ گولائی میں آتا ہے نا، تو اس گولائی میں جتنا پانی رک جائے گا اتنا درہم ہوگا۔ اب کسی کا ہاتھ بڑا ہے تو اس کا درہم اس کے حکم کے اعتبار سے اس کے لیے وہ ہوگا، اور کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے تو اس کے لیے وہ درہم ہوگا۔ تو یہ آپ گھر میں ٹرائی بھی کریں، آپ کے ہاتھ پر کتنا پانی آتا ہے، اور اپنے ہاتھ پر پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرا کر قطرات کی صورت میں جب گرائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رک جائے گا اور بقیہ گر جائے گا۔ تو سیدھا ہاتھ کرنے سے بالکل ہاتھ سیدھا کر کے جتنا پانی اس پر رک جائے اور یہ جو درمیان میں پانی آئے گا اس کو ایک درہم شمار کیا جائے گا۔ اور یہ درہم پھر ہم مراد لیں گے وہی کہ اگر پتلی نجاست اتنی لگ جائے کہ جتنا یہ ہاتھ میں پھیلاؤ پانی کا ہے، اتنی نجاست اگر زیادہ ہوگا تو نجاست غلیظہ کو دھونا فرض ہوگا، اسی طرح اگر اس سے کم ہوگا تو سنت ہوگا، اور برابر ہوگا تو اس کو دھونا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تھی نجاست غلیظہ۔ اب آتے ہیں نجاست خفیفہ کی طرف۔
نجاست خفیفہ یہ ہے کہ جن حکم تعریف ہم نے پہلے سن لی کہ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کو دھونا، جس کو جو ہے وہ صاف کرنا، پاک کرنا غلیظہ کے مقابلے میں کچھ ہلکا حکم رکھتا ہے، وہ خفیفہ ہے. ہم یہ اس کی سمپل تعریف کر سکتے ہیں. اور اس کا حکم جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب اور گھوڑے کا جو پیشاب ہے، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہو یا شکاری نہ ہو، جیسے چیل، کوا، شکرا اور باز وغیرہ، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ کے حکم میں آتی ہے. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو پر لگی ہو، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، یعنی اس کے چوتھے حصے سے کم ہے تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اس میں صرف دو ہی کیٹیگریز ہیں. یعنی اگر نجاست خفیفہ آپ کے دامن میں لگی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دامن کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. اگر چوتھے حصے کے اوپر بنتی ہے، اتنی لگی ہے کہ چوتھا حصہ اس میں اس کا جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، یعنی پورا چوتھا حصہ اس میں گنا جاتا ہے، چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ پر لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. بغیر دھوئے ہم نے سنا کہ اگر نماز پڑھی تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی. اور اگر چوتھے حصے سے کم ہے تو یہ معاف ہے، لیکن پھر بھی دھو لینا بہتر ہے کہ نجاست تو نجاست ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اگر کم ہے لیکن شریعت نے معافی دی ہے، اگر ویسے بھی ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز درست ہوگی. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس جگہ پر یا جس عضو پر لگی ہے اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے. چوتھائی سے زیادہ ہے یا چوتھائی کے برابر ہے تو اس کو دھونا ضروری سمجھا جائے گا، اور اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح جو قے ہوتی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوتی ہے. ہر جانور کی قے اس کی بیٹ کا حکم رکھتی ہے، اور جس جانور کی بیٹ پاک ہے، جیسے اچھا یہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے، وہ جانور کہ جن کا جو ہے وہ گوشت کھایا جاتا ہے، جو اونچا اڑتے ہیں اور ان کی جو بیٹ ہے جیسے چڑیا یا کبوتر، اس کی جو قے ہے یہ پاک ہوتی ہے اور اس کی بیٹ بھی پاک ہوتی ہے. اسی طرح دودھ یا پانی میں اگر نجاست پڑ جائے، اب ہم نے نجاست کے 2 اہم چیزیں سیکھی ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ. اب نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کو پاک کس طرح کرنا ہے، ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہم وہ انشاءاللہ سنیں گے. نجاست غلیظہ کو پاک کرنے کا کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر زمین پر نجاست غلیظہ لگ جائے، جیسے بچہ ہے تو اس نے زمین پر پیشاب کر دیا یا خون لگ گیا، یا جو ہے وہ پیپ یا جانور ذبح کرتے وقت جیسے خون نکل آتا ہے، اب وہ زمین پر گر گیا اور جو ہے وہ اس کو ہم نے اب پاک کیسے کرنا ہے. تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بغیر پانی کے ویسے ہی کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ لیا اور اب اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا اثر ختم کر دیا، بالکل خشک کپڑے سے اس کو پونچھ لیا، اور جب وہ سوکھ جائے گا اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ زمین پاک ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب ہم ایک کپڑے سے اس کو خشک کر دیں گے. اگر اس کو ویسے ہی پانی سے دھو ڈالتے ہیں تو تب بھی پاک ہو جائے گی. تمام کی تمام نجاست کا اثر جو ہے وہ اب اس پہ جو ہے وہ چلا جائے، اس میں سے جو ہے وہ پانی بہا کر اس کو لے جائے تو اب وہ اس پاکی کے حکم میں ہوگی، وہ پاک ہو جائے گی. پھر برتن کے حوالے سے اگر برتن ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے. کتے وغیرہ نے یا کسی ایسے جانور نے کہ جن کا لعاب ناپاک ہے، ہم نے سنا کہ جو ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کو چیر پھاڑ کرنے والے جانور کہا جاتا ہے، تو ان کا جو لعاب ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے. تو اگر کسی کتے نے برتن میں منہ ڈال لیا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی برتن ہے کہ جس میں روغن کیا ہوا ہوتا ہے، یا پھر چکنائی والا برتن ہے کہ جس میں چکناہٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو استعمالی چکناہٹ جو ہے وہ برتن ہے اور استعمال کی وجہ سے اس میں چکناہٹ لگ چکی ہے، تو اس کو 3 بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. ورنہ اگر ایسا برتن ہے کہ جو پانی کو ایبزورب کرتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو اس کو ہر بار 3 مرتبہ دھونے سے مراد اس میں پھر یہ ہوگا کہ 1 مرتبہ دھوئیں گے اور اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں تک کہ اس کا تمام پانی
خشک ہو جائے اور پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو دھوئیں گے اور اس کو سکھا لیں گے. جب وہ خشک ہو جائے پھر تیسری مرتبہ دھوئیں گے اور خشک ہو جائے گا. جب تیسری مرتبہ پانی خشک ہو جائے گا تو اس پر جو ہے وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی اور اس پر پاکی کا حکم آ جائے گا. اچھا جی، پھر اس کے حوالے سے اگر کپڑے اور بدن پر نجاست لگ جاتی ہے، بدن پر نجاست لگتی ہے تو اس کو دھونے کا حکم تو یہی ہے کہ اس کو مل کر نجاست کا اثر ختم کر دیا جائے تو جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اور پتلی نجاست ہے، اور پتلی نجاست والا پتلی نجاست اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے. کپڑے کو پاک کرنے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر اس پر نجاست لگ جائے اور وہ گاڑی نجاست ہے تو گاڑی نجاست میں یہ ہوگا کہ اس کو ہم دھوئیں گے اور جب نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اگر پتلی نجاست، رقیق نجاست جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو اس کو 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے. اور تینوں مرتبہ اتنی قوت سے، یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ تھوڑے پانی سے دھو رہا ہو، نل کے نیچے نہ ہو اور جو ہے وہ پانی جیسے ڈبے میں لے کر یا لوٹے وغیرہ میں لے کر یا کسی چیز میں پانی لے کر جو ہے وہ اس کو ہم ڈال رہے ہیں تو اس وقت اگر ہم اس سے پتلی نجاست والا کپڑا دھوئیں گے تو پھر اس میں حکم یہ ہوگا کہ پتلی نجاست والا کپڑا اس کو ہم 1 مرتبہ دھوئیں گے نل کے نیچے، دھو کر اس کو اتنی قوت سے نچوڑیں گے کہ اب اس میں سے مزید پانی کے جو قطرات ہیں وہ نہ نکلیں. یعنی اپنی جو شخص دھو رہا ہے اس کی مکمل طاقت لگ جائے اور اس میں پانی کے جو قطرے ہیں وہ نکلنا بند ہو جائیں. اسی طرح پھر اس کو ہم دوسری مرتبہ دھوئیں گے. دوسری مرتبہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ اس میں سے پانی کے قطرات گرنا بند ہو جائیں. خشک ہونا ضروری نہیں ہے، پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں. تیسری مرتبہ پھر جب اس کو دھوئیں گے اور اس کو نچوڑیں گے کہ اس کے پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو گئے، اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بہتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ دھوتے ہیں، جیسے نل کے نیچے ہو گیا یا نہر وغیرہ میں جہاں پر پانی بہہ رہا ہے، تو اس میں اگر ہم جو ہے وہ کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہوگا کہ ہم اتنی دیر تک کپڑے کو نل کے نیچے یا بہتے پانی میں رکھیں گے اور اس کو دھوئیں گے، ملیں گے، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوئیں گے کہ ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے. تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بالفرض ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے تو اس پر نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا یا خون لگ گیا تو اور ہم نے اس کو نل کے نیچے دھونا ہے. تو فرض کریں اب ہم نے کپڑا پکڑا، اس کا اتنا حصہ جتنا وہ ناپاک ہے وہ حصہ ہم پکڑیں گے اور اس کو نل کے نیچے دھونا شروع کر دیں گے اور اس کو اتنی دیر تک نل کے نیچے رکھیں گے، پانی بہتا رہے گا کہ جب تک ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ جو پانی ہے یہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہے. جیسے ہمارا ظن غالب ہوگا یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور جو اوپر حکم پہلے بیان کیا گیا وہ اس وقت ہے کہ جب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ڈبے وغیرہ کے ساتھ یا لوٹے سے یا کسی بھی چیز سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم جو ہے وہ اس کو دھو رہے ہیں تو اس میں پھر 1 مرتبہ پانی ڈال کر اس کو دھوئیں گے اور نچوڑیں گے اور پھر اتنا نچوڑیں گے کہ جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں. اگر پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے اتنی قوت سے اور جو ہے وہ کہ وہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ نچوڑیں گے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے تو اب وہ پانی پاک ہو جائے، اب وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کپڑے کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو نچوڑا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق نچوڑ دیا اور پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے. لیکن کوئی اس سے زیادہ طاقت والا شخص آتا ہے، وہ اس کو اگر نچوڑتا ہے تو مزید قطرات ٹپکتے ہیں. تو پہلے شخص کے حق میں وہ کپڑا پاک ہے کیونکہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑ دیا، اور دوسرے شخص کے حق میں وہ کپڑا ناپاک سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے حق میں ابھی نجاست والا وہ پانی جو ہے وہ موجود ہے اس میں. تو اس کو جو ہے وہ اتنا ہی، اگر یہ اب کپڑے کو دھوتا ہے تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑنا پڑے گا. پھر پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں بعض اوقات گھروں میں. جیسے واشنگ مشین ہوتی ہے تو اس میں معلومات نہ ہونے کے وجہ سے بعض اوقات اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ
इकट्ठे कपड़ों को धो देते हैं और इसमें पाक कपड़े भी होते हैं, नापाक कपड़े भी होते हैं, तो ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। बिला ज़रूरत शरइया ऐसा करना ये नाजायज़ है कि नापाक कपड़ों के साथ पाक कपड़ों को भी डालकर उनको भी नापाक कर दिया जाता है। ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 1 में इरशाद फरमाते हैं कि बिला ज़रूरत पाक शय को नापाक करना ये नाजायज़ और गुनाह है। और इसी तरह जिल्द 4 के अंदर फरमाते हैं कि बिला ज़रूरत जो है वो जिस्म और लिबास को बिला ज़रूरत शरइया नापाक करना ये हराम है, और बहरुर राइक में भी पाक चीज़ को नापाक करना ये हराम करार दिया गया है। अब नापाक कपड़ों को पाक करने का एक और आसान तरीका मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बाल्टी वगैरह या जो है वो उसमें आप नापाक कपड़े डाल दें, बाल्टी या टब या इस तरह की कोई भी चीज़ हो जिसमें कपड़े डाले गए हों। अब उसमें नापाक कपड़े डाल दीजिए, ऊपर से हम उसको नल को खोल देंगे और कपड़ों को किसी सलाख से या हाथ से इस तरह डबोइए कि कहीं कपड़े का कोई भी जो हिस्सा है वो ऊपर उभरा हुआ ना रहे। जैसे बाद औक़ात अहबाब ने नोट किया होगा कि जैसे हम जब पानी बाल्टी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कपड़े डालकर ऊपर से नल खोलते हैं, तो जैसे जैसे बाल्टी भरना शुरू होती है कपड़ों के अंदर कुछ ना कुछ हवा सी भर जाती है और ऊपर को उभर जाते हैं। तो वो उभरा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए, तमाम का तमाम पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। अब हमने करना यह है कि बाल्टी के अंदर कपड़ों को डाल देना है, नापाक कपड़े सारे एक जगह डाल दिए। अब डालकर हमने ऊपर से नल खोल दिया और कपड़ों को अच्छी तरीके से हाथ से या सलाख से किसी भी चीज़ से हमने उसको अच्छी तरह से डुबो दिया कि कोई भी हिस्सा उभरा हुआ ना हो। जब फिर पानी को ऊपर से चला दिया, अब पानी चल रहा है और बाल्टी भर चुकी है। जब बाल्टी के ऊपर से उबल कर इतना पानी बह जाए, अब पानी एक वक्त आएगा कि बाल्टी भर जाएगी तो पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी बहने लग जाएगा, तो फिर अब हमने अपने ज़न्ने गालिब के साथ इस बात का ख्याल रखना है कि जब ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी तमाम की तमाम नजासत को बहाकर ले गया है, तो अब वो कपड़े और बाल्टी नीज़ वो सलाख या हाथ का जितना हिस्सा पानी के अंदर था सब पाक हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है कि सारे कपड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाए बाल्टी के अंदर या टब के अंदर, उसके ऊपर से नल खोल दिया जाए। अब पानी जो है वो उसके अंदर आएगा और जितना पानी भर कर बहना शुरू कर देगा, और पानी बह रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जहन ये कहेगा कि तस्लीम कर लेगा और ज़न्ने गालिब हो जाएगा। या ज़न्ने गालिब से मुराद ये है कि हमारे जहन की अक्सर राय ये होगी, यानी ये गालिब गुमान हो जाएगा कि अब पानी नजासत को बहाकर ले गया है, तो अब उस वक़्त इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो कपड़े ना जो है वो पाक हो जाएंगे। अब उसको चाहें तो वॉशिंग मशीन में डालकर पाक कपड़ों के साथ भी धो सकते हैं। यही तरीका हम वॉशिंग मशीन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर पहले उसमें पानी भर लीजिए, कपड़े डालकर पहले उसमें पानी भर लीजिए और कपड़ों वगैरह के साथ में पानी में, यानी ये उस वक्त है सिर्फ नापाक कपड़े जब वॉशिंग मशीन में डाले जाएंगे। पाक कपड़ों के साथ नापाक कपड़ों को डालना हमने सुना कि जायज़ नहीं है। अब नापाक कपड़े हमने वॉशिंग मशीन में डाल दिए और कपड़ों के साथ जो है वो पानी डाल दिया। अब उसको इसी तरह दबा कर रखें ताकि कोई भी हिस्सा उभरा हुआ ना हो, और ऊपर से हम उसको नल को जो है वो खोल दें और नीचे जो इसका पानी निकलने का जो जगह होती है, यानी मशीन का जो जिसमें से हम वेस्ट पानी निकालते हैं, तो अब वो पाइप जो है उसको खोल दिया जाएगा। ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से निकल रहा है। इसमें भी जब ज़न्ने गालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया है, तो वो पाक हो जाएगा। और इस तरह जो है वो हम मशीन के अंदर भी कपड़ों को पाक कर सकते हैं। अब जब ज़न्ने गालिब हो जाए उसके बाद उसमें फिर हम साफ़ सुथरे कपड़े भी डालकर, यानी साफ़ सुथरे जो पाक हैं और धोने वाले पाक कपड़े हैं, उसको भी हम डालकर इकट्ठा धो सकते हैं। फिर बाद औक़ात ऐसा होता है कि कारपेट के ऊपर, जैसे आजकल घरों में कारपेट और कालीन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कारपेट को धोना और उसको निचोड़ना और उसके पाकी और नापाकी के मसाइल का ख्याल रखना भी एक बहुत ही अहम मसला है। बाज़ औक़ात चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि बच्चे इस पर चलते फिरते हैं या ख़ुद से बंदे से जो है वो कोई नजासत वाली चीज़ गिर जाती है, और या फिर जो है वो बच्चा छोटा है तो वो पेशाब या पखाना कर देता है, या बाज़ औक़ात कोई ऐसा जानवर घरों में बिल्ली वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ यानी कि उस पर नजासत कर सकती है। मकसद ये है कि किसी भी तरीके से नापाक जो है वो कारपेट हो गया। अब कारपेट को पाक करने का तरीका ये है कि कारपेट का जितना हिस्सा
ناپاک ہے اس کو احتیاط سے دھوئیں گے اور دھونے کے بعد اس کو لٹکا دیں گے، اور لٹکانے کے بعد جب پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں، کیونکہ کارپٹ کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، اور مشین کے اندر اس کو اگر کیا جائے تو اس کے حساب سے تو اس کو نچوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھوں سے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ نچوڑ نہیں پائے گا، اس کو خشک نہیں کر پائے گا۔ تو اس کا فقہا نے یہی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کارپٹ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو ایک مرتبہ دھوئیں اور دیوار پر لٹکا دیں، جب اس کے پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں تو وہ اسی حکم میں ہوگا جیسا ہم نے کپڑے کو نچوڑنے کے حکم میں لیا تھا۔ تو پھر اب اس کو دوسری مرتبہ دھوئیں اور دوسری مرتبہ اس کو دھوئیں، اور جب پانی کے پھر اس کو لٹکا دیں، دوسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کو لٹکا دیں گے، جب پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، خشک ہونا ضروری نہیں ہے، جب پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو اب وہ کارپٹ کو 2 مرتبہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ پھر اس کو ہم دھوئیں گے۔ تیسری مرتبہ دھونے کے بعد جب اس کو پھر جو ہے لٹکا دیں گے خشک ہونے کے لیے، اب پانی کے قطرات جب ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو کارپٹ ہمارا پاک ہو جائے گا۔ اب خشک ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تینوں مرتبہ جو اس کو ہم نے دھونا ہے یہ یکمشت ہو، یعنی ایک ہی دن میں ہو، باری باری بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے جمعہ کے دن جو ہے وہ لٹکایا ہے، دھو کر لٹکا دیا، قطرات ٹپکنا بند ہو گئے، اگلے دن جو ہے وہ ہفتے کے دن اس کو دوبارہ دھوتا ہے، پھر اتوار کے دن اس کو دوبارہ دھوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب دھو کے لٹکانا ہے تو قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے، وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو، تو اس بات کا احتیاط کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو تھا نل کے ذریعے سے دھونے میں، اور یہ تھا اس وقت کہ جب پانی کم ہوگا تو اس سے ہم دھو رہے ہوں گے۔ اگر ہم دریا، نہر یا پائپ یا ٹوٹی کے ساتھ جاری پانی جسے کہتے ہیں کہ جو تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم اپنا کارپٹ دھوتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں اور پانی اوپر بہتا رہے۔ مثال کے طور پر نہر میں اگر دھو رہے ہیں تو نہر کا پانی جاری ہوتا ہے، نہر کے اندر ہم کارپٹ اپنا رکھ دیتے ہیں، اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور پانی آ رہا ہے اور تیز بہاؤ سے اس کے اوپر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی طرح نل یا ٹوٹی یا پائپ پانی والا ہے، اس کو اپنے کارپٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اب وہ اتنی اس کو جو ہے وہ مقدار پانی کی گزر جائے، اتنی مقدار گزر جائے کہ ظن غالب ہو جائے کہ یہ جو پانی ہے یہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، تو جیسے ہی ظن غالب ہوگا آپ کا کارپٹ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب اس میں پھر 3 مرتبہ نچوڑنا یا وہ 3 مرتبہ جو پانی کے قطرات ٹپکنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ چھوٹے بچے جو پیشاب کر دیتے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1 دن کا بچہ بھی اگر جو ہے وہ کارپٹ پر پیشاب کر دیتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہی ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ پھر اگر کپڑے کا سارا کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوا، تھوڑا سا کپڑا بعض اوقات ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے خون کا کہیں پر جو ہے وہ قطرہ لگ گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ مزی بنی یا اس طرح کے قطرات لگ جاتے ہیں بعض اوقات کپڑوں پر، تو بہتر تو یہ ہے کہ سارا کپڑا دھو لیا جائے، لیکن جتنا کپڑا ناپاک ہوا ہے اتنے حصے کو پکڑ کر اگر دھو لے، اور جو ہے وہ اتنے حصے کو پکڑ کر دھونے سے جو ہے وہ اس نے نجاست زائل کر دی ہے، اور ظن غالب اس میں یہ ہو گیا کہ اب نجاست جو ہے وہ نہیں رہی، تو اب وہ اتنا حصہ بھی پاک کر لے گا، تو اس کا پاک کرنا درست مانا جائے گا۔ پھر برتن پاک کرنے کے حوالے سے کچھ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے بعضوں کا چھری، چاقو اور جسے ہم ذبح کرتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ہیں، یا تو اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نقش و نگار ہوتا ہے، تو ایک وہ ہے کہ جن پر نقش و نگار نہیں ہوتا، یعنی جن کے اوپر سے جو ہے وہ اس میں چیزیں کندہ نہیں کی ہوتی۔ تو لوہے کی چیز ہے جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ، جس میں نہ زنگ لگا ہوا ہے اور نہ ہی نقش و نگار ہے، اور تو یہ اگر نجس ہو جاتی ہے تو بالکل صاف پونچھ دینے سے اس کو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر نجاست جو ہے وہ دلدار یا پتلی ہونے میں جو ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی پتلی نجاست لگ جائے تب بھی پونچھنے سے پاک ہو جائے گا، اگر گاڑی نجاست ہے تو تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نقشی ہے، یعنی جس میں نقش و نگار والی کوئی چیز ہے، بعض اوقات چاقو ہوتا ہے تو اس میں نقش و نگار ہوتا ہے، تلوار ہے اس میں نقش و نگار ہے، یا کوئی بھی ایسی ہارڈ چیز ہے تو اس میں لوہے کی کوئی چیز ہے تو اس میں نقش و نگار ہے، تو اگر نقش و نگار والی ہے یا اس میں زنگ لگا ہوا ہے تو اس کو اب دھونا ضروری ہے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے، اور جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ پونچھنے سے پاک نہیں ہوگی، وہ جب تک جو ہے وہ اس کو نجاست اس میں سے بہہ نہ جائے، نکل نہ جائے، اس وقت تک اس کو ہم دھوئیں گے اچھے طریقے سے۔ اسی طرح آئینہ ناپاک ہو جاتا ہے اگر، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ
آئینہ اگر ناپاک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ایسی پالش کی ہوئی ہے کہ جو جذب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جس کے اندر مسام نہ ہوں، ایسی کوئی بھی چیز، آئینہ اور شیشے کی بنی ہوئی تمام چیزیں، اسی طرح چینی کے یا مٹی کے برتن ہوتے ہیں یا روغنی برتن جن کے اندر روغن پھرا ہوتا ہے، تو یہ وہ یا مٹی کا برتن کہ جس میں جو ہے وہ ایسی کوئی دھات پھیری گئی ہے کہ جو جذب ہونے سے جو ہے وہ اس کو مانے ہے، اس میں کوئی بھی چیز جذب نہیں ہوتی، تو اب اس کو اتنی دیر تک اس کو جو ہے وہ پونچھا جائے گا، یعنی اتنی اس کو اچھے طریقے سے جب ہم پونچھ لیں گے، صاف کر لیں گے کسی کپڑے سے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو جذب ہوتی ہو، یعنی اس میں کوئی چیز جذب نہ ہوتی ہو۔ اگر جذب ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دھونا پڑے گا، اور پھر ہم نے جیسے اس کے بارے میں سنا کہ اس کو 3 مرتبہ ہی دھویا جاتا ہے اور 3 مرتبہ ہی اس کو خشک کرنے کے لیے پہلے رکھا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اب یہ تو تھی نجاست کے احکام، مسائل، اور اب ہم کچھ اس استنجا کے بارے میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ استنجا کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پخانہ یا پیشاب کو جائے تو مستحب یہ ہے کہ پخانہ سے باہر جب جانے لگے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی جب باہر یہ پڑھ لے، اور پھر اسی طرح جب فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے جو ہے وہ شریر جنات سے انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ اور استنجا کرنے کے حوالے سے مختلف مسائل فقہا نے بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی استنجا کیا جائے تو پیشاب اور پخانہ کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ اور پیٹھ نہ ہو، یہ اس میں خیال رکھنا چاہیے، اور خود اونچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ، خود نیچی جگہ بیٹھے اور پیشاب کی جو ہے وہ دھار اگر اونچی جگہ کرتا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ یہی اس کا بہترین طریقہ ہے کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور جب پیشاب اور پخانہ کرے تو اس کی جو دھار ہے وہ نیچے کی جانب ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایسی سخت زمین کہ جس پر پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر جو ہے وہ پڑیں تو وہاں پر بھی پیشاب کرنا منع ہے، اور ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لیا یا گھڑا کھود کر جو ہے وہ پیشاب کیا تو اس میں درست ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا بالکل برہنہ ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ نیز ننگے سر اور پخانہ یا پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے کر جانا کہ جس پر جو ہے وہ کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو، یہ ممنوع ہے، اور اسی طرح استنجا خانے میں کلام کرنا بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو استنجا کرتے وقت تو اس میں اپنا کپڑے جو ہیں وہ بدن سے نہ ہٹائے، جتنا یعنی کہ زیادہ ستر کا خیال رکھا جا سکے رکھنا چاہیے، اور حاجت سے زیادہ بدن کو نہیں کھولنا چاہیے۔ پھر جب فارغ ہو جائے تو مرد جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے اپنے آلت ناسل کو جڑ کی طرف سے اور جو ہے وہ اس کو پکڑ کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ صاف کریں تاکہ جو مزید قطرات ہیں وہ بھی نکل جائیں۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست یعنی اگلے مقام سے یا پچھلے مقام سے جب نجاست کا خروج ہوتا ہے تو استنجا کرنے کے لیے ڈھیلوں سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تب بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے بھی طہارت کی جائے، یعنی ڈھیلوں اور پانی کو جمع کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر کوئی صرف ڈھیلوں سے کرتا ہے تب بھی سنت پر عمل ہوتا ہے، لیکن اگر صرف اور صرف جو ہے وہ پانی سے طہارت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ فی زمانہ زیادہ تر پانی سے ہی لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پخانہ کے بعد پانی سے استنجا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ ہو کر بیٹھے اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے، اور انگلیوں کا جو سرا ہے یہ نہ لگے بلکہ پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر جو اس کے ساتھ متصل ہے، اور اس کے بعد پھر چھنگے، یعنی سب سے پہلے درمیان والی انگلی کو تھوڑا سا اوپر کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو ساتھ والی انگلی ہے یہ ملائے گا، اور پھر سب سے چھوٹی انگلی کو تھوڑا سا اوپر کرے اور خوب مبالغہ کرے، مطلب اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی کا استعمال کرے، اور 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے کہ یہ بھی مکروہ ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ملے یہاں تک کہ جو نجاست ہے اس کا اثر زائل ہو جائے، اور ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔
تو یہ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں کہ جو انسان کو سیکھنا ضروری ہیں۔ اب یہ فیضان آن لائن قرآن اکیڈمی کے پیج سے آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ایک سیشن رکھا گیا ہے 3 دن کا۔ تو 3 دن میں تمام کے تمام مسائل کا سیکھنا اور تمام کے تمام مسائل کو سمیٹنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ فقط ایک اپورچونٹی ہے کہ جس سے ہمیں علم دین کے ساتھ لگاؤ ہو سکے، ہم جو ہے وہ علم دین کو جب سیکھیں تو مزید ہمیں جو ہے وہ اس کا شوق پیدا ہو اور ہم اس پر جو ہے وہ مزید کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کرتا چلوں، اس پیج کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ دوسرے احباب بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کارنر